امام ظاہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا کہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ شریف میں داخل نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ سے، جو کوفہ حاکم تھے، لکھا کہ یہاں ایک بہت ہوشیار اور کاریگر لڑکا ہے، آپ اگر اس کو مدینہ کے داخلے کی اجازت بخشیں تو میں اس کو روانہ کر دوں تاکہ وہاں لوگوں کو بہت زیادہ کام آئے۔ آپ نے اجازت دے دی کہ بھیج دیا جائے۔ یہاں کوفہ میں اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 درہم ماہوار کا ٹیکس قائم کر رکھا تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی شکایت کی کہ مجھ پر مغیرہ بن شعبہ نے زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب میں اس کو بہت غصہ آیا اور وہ دانت پیستا چلا گیا۔ 2-3 روز ایک ایسی چکی تیار کرو جو ہوا سے چلے۔ اس نے ترشروئی سے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ جس کا ہمیشہ لوگ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ یہ لڑکا ابو لولو مجوسی تھا۔ 1-2 دہار خنجر جس کا قبضہ بیچ میں تھا، آستین میں چھپا کر مسجد کے کسی گوشہ میں آ بیٹھا۔ ابھی اندھیرا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے پھرتے تھے۔ جس وقت اس لڑکے کے قریب ہوئے تو اس نے آپ کے جسم مبارک پر 3 جگہ وہ خنجر گھونپ دیا۔ عمرو بن میمون انصاری کہتے ہیں کہ ابو لولو مغیرہ کے غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دہار خنجر سے شہید کیا۔ آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کو بھی زخمی کیا، جن میں سے 6 کا انتقال ہو گیا۔ اہل عراق سے ایک شخص نے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ جب وہ اس میں پھنس اور لپٹ گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ابو لولو مغیرہ کا غلام چکیاں بنایا کرتا تھا اور حضرت مغیرہ اس سے 4 درہم روزانہ وصول کیا کرتے تھے۔ جس وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو اس نے شکایت کی کہ یا امیر المؤمنین، مغیرہ مجھ پر سختی کرتے ہیں، آپ ان کو تنبیہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے مولا کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کا منشا تھا کہ اس کے متعلق مغیرہ سے سفارش کروں گا، مگر آپ کا یہ کہنا اس کو سخت ناگوار گزرا اور غصے میں بھر کر یہ کہا کہ امیر المؤمنین میرے سوا ہر ایک کا انصاف کرتے ہیں۔ اس نے آپ کو قتل کا ارادہ کر لیا اور ایک خنجر پر آب رکھی اور زہر میں بچھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ تکبیر سے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ ابو لولو صف میں آپ کے عین مقابل آ کھڑا ہوا اور آپ کے کندھوں اور کوکھ پر 2 زخم لگائے جس پر آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے اوروں پر حملہ کیا اور 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، اس میں سے 6 آدمیوں کا انتقال ہو گیا۔ آفتاب چونکہ طلوع کے قریب تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز ختم کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے گھر پر لائے اور نبیذ پلائی، لیکن وہ زخموں کے راستے سے نکل گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں سے نکل گیا۔ لوگوں نے بطور تسلی کے آپ سے کہا کہ کچھ حرج نہیں، آپ فکر نہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر قتل میں حرج بھی ہے تو میں بھی قتل ہو چکا۔ لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے کہ آپ ایسے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں چاہتا تھا کہ جس وقت میں دنیا سے رخصت ہوں برابر چھوٹوں، نہ مجھ پر عذاب ہو اور نہ مجھے ثواب ملے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میرا ساتھ دے اور اس کا پورا ثواب ملے۔ اس پر حضرت ابن عباس پھر آپ کی تعریف کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس دنیا بھر کا بھی سونا ہوتا تو میں قیامت کی دہشت اور آنے والے معاملات کے ہول کی وجہ سے تمام فدا کر دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد میں سے جن کے متعلق کثرت آرا ہو اس کو خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، پھر ان 6 نے 3 کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی تھا،
حضرت عمرو بن معمون کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری موت ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں بھیجی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ حساب کرو، مجھ پر قرض کتنا ہے؟ انہوں نے حساب لگا کر آپ کو 86,000 یا اس کے قریب بتلایا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو ادا کرو، ورنہ بنی عدی سے مانگو، اگر پھر بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لے لو۔ دیکھو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ عمر یہ اجازت چاہتا ہے کہ اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا آج حضرت عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے آ کر عرض کیا انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، آپ کو جو وصیتیں کرنا ہو کرو اور کسی کو خلافت کے لیے بھی منتخب فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کام کے لیے سوائے ان 6 شخصوں کے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، کسی کو حقدار نہیں سمجھتا۔ آپ نے ان 6 کا نام بتلایا اور کہا کہ عبداللہ میرے بیٹے اس معاملے میں ان کے ساتھ رہنا اور خلافت سے انہیں کوئی تعلق نہ ہوگا، اور خلافت کو پہنچے تو وہ اس کے حقدار ہیں، ورنہ جس کو تم چاہو منتخب کر لو۔ میں نے حضرت سعد کو کسی عجز یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے بعد کے خلیفہ کو جو بھی مقرر ہو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور مہاجرین و انصار اور تمام رعایا کے ساتھ نیکی کا برتاؤ رکھے، اور اسی قسم کی بہت سی وصیتیں فرمائی، اور اس کے بعد آپ دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ جس وقت جنازہ تیار ہو گیا تو آپ کا جنازہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سلام کیا اور کہا کہ دفن کی اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دے دی اور صحابہ کرام نے آپ کو ان دونوں دوستوں کے پاس سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج 4 شنبہ کو زخمی ہوئے۔ یک شنبہ کے روز محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے۔ آپ کی عمر شریف 63 برس تھی، بعض کہتے ہیں کہ 61 سال تھی، بعض نے 60 بھی کہا ہے، اور اس کو واقدی نے ترجیح دی ہے۔ بعض قول 59 اور 54 اور 55 بھی آیا ہے۔ آپ کے نماز جنازہ کی نماز حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ تہذیب مزنی میں لکھا ہے کہ آپ کی انگوٹھی پر یہ نقش کنندہ عربی لفظ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ موت آدمی کے لیے کافی وعظ ہے۔ طبرانی نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اسلام کمزور پڑ گیا۔ عبد الرحمن بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے وقت موجود تھا۔ اس دن سورج گرہن ہوا تھا۔